بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ یہ ایسا بدبخت کافر تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دی اور دین کے معاملے میں ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے میں رکاوٹ بنتا رہا۔ ابو جہل کی ساری زندگی شیطانی راستے پر گزری اور اس کی موت فرعون اور نمرود کی موت کی طرح یہ بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور معوذ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان، ان لڑنے والے لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا، پیارے چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور انہیں بہت سی تکالیف پہنچائیں، اس لیے ہم آج ابو جہل کو قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی اور ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرم دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زور کے جھٹکے سے اس اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں، ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کی جائے۔ سب صحابہ ابو جہل کی تلاش میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس وجہ سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میدان جنگ میں ہر لاش کو الٹا الٹا دیکھا جا رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔
میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور زور سے گھسیٹا تو وہ درد کی مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، دیکھ اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہے تو بہت اونچی جگہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو بعد میں آیا، تو اس سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مانا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے غلط کیا ہے، میں غلطی پر تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف ہی بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اس سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم کے پاس لے آیا۔ میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کی سر کو پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیجئے بدبخت ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر اور اس کی لاش سمیت قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینکوا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، آخرکار تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا نہ، اور بے شک اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تمہارے خدا تمہاری کچھ مدد کر سکے؟ اور بے شک میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اسی پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا لاشیں یہ باتیں سن رہی ہیں؟ اس پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لاشوں سے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کیے رکھی اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی، تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا، تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب تعالیٰ کے وعدے کو حق اور سچ پایا ہے، لیکن تم لوگ جن خداؤں کی عبادت کرتے رہے انہی خداؤں نے تمہاری ہلاکت کرائی اور تمہیں جہنم میں پھینکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔